السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسا کہ میں نے کل کے پاٹھ میں بتایا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا یدھ ہوا رمضان مہینہ کی 17 تاریخ کو۔ اس میں مسلمان وجے ہوئے اور یہ کافر بری طرح سے پراجت ہوئے، ان کو شکست ہوئی۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے اس میں مارے گئے اور 70 ہی کو بندی بنایا گیا۔ ان کا زور کچھ ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی یہ چین سے نہیں بیٹھے، مکہ میں گئے اور پھر یدھ کا षड्यंत्र کرنے لگے۔ اگلے سال سن 3 ہجری میں پھر یہ لوگ جو ہے لگ بھگ 3000 سے زیادہ سینیہ بل سینا کو لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 700 صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں پھر دونوں کے اندر بھیشن بھرن ہوا۔ دونوں کے اندر بہت سخت یعنی زبردست لڑائی ہوئی، بھیشن یدھ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، کافر بھاگنے لگے، رن کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، یدھ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، رن بھومی کو چھوڑ کر وہ بھاگنے لگے۔ لیکن مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سروشریشٹھ دھنوردھر کو، تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پہ بٹھایا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی پرستھتی میں یہاں سے مت اتریں، کیونکہ نیچے سے ایک راستہ تھا جو پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے تھے کافر آ کر۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کافر بھاگ رہے ہیں، پہاڑ سے اتر گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید جب دیکھے پہاڑ خالی ہو گیا ہے، پیچھے سے کچھ کافروں کو لے کر کے، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر آکرمن کر دیا۔ ادھر سے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ کے واپس آ گئے، مسلمان بیچ میں پڑ گئے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت چھتی، بہت نقصان ہوا۔ لگ بھگ 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ کافروں نے یہ حلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سرکشا میں رکھا، آپ کی حفاظت کی، اور یدھ سماپت ہوا۔ مسلمان جو ہے پھر مدینہ واپس آئے۔ میرے بھائی، اس طرح کی اور بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں اور کافروں میں، بس خاص ایک لڑائی ہوئی غزوہ یدھ، ایک یدھ جو ہے غزوہ خندق کے نام سے، ایک گڈھا کھودا گیا مسلمانوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ جو مدینہ میں کافر تھے، یہ بڑے षड्यंत्र کاری تھے۔ انہوں نے جب مکہ والوں سے دوستی کر لی تو ان کو وہ ابھارا کہ آ کے مدینہ میں مسلمانوں کو قتل کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ 10,000 کے سنکھیا میں یہ لوگ جمع ہو گئے مدینہ کے آس پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے، حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے جو ہے مدینہ کے بازو میں جس طرح سے ان کا آنے کا راستہ تھا، پورا گڈھا کھود دیا، بہت ہی گہرا اور چوڑا گڈھا کھود دیا گیا۔ جب یہ کافر آئے، دیکھ کر بھیبھیت ہو گئے کہ ہم اس کو کیسے پار کریں گے۔ 1 مہینہ تک وہیں پہ وہ لوگ بیٹھے رہے، کسی طرح سے وہ لوگ پار نہ کر سکے۔ کچھ لڑائیاں بھی ہوئی اس میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت آندھی چلائی، ہوا چلی، بارش ہوئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور آخر میں وہ لاچار ہو کر کے، مجبور ہو کر کے مدینہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی غزوہ خیبر اور دوسری لڑائیاں ہوئی ہیں۔ انت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا، کافروں نے شکست کھائی، اور الحمدللہ ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں پرویش کرتے ہیں، اور جس اللہ کے گھر کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لوگوں نے اس میں 360 مورتیاں رکھ دی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مورتیوں کو توڑا، اپنے ہاتھ سے اس کو پاک اور صاف کیا، اور ایک اللہ کے لیے اس کو پھر بنا دیا۔ مسلمان جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب مسلمان ان کو وجے ہو گیا، مسلمان فتح یاب ہو گئے، کافر لوگ پراجت ہو گئے۔ تو اس مکہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا، بہت مارا تھا۔ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے اس میں۔ ان لوگوں کا سر جھک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اب کیا بیوہار کریں گے؟ وہ لوگ اس پرتیکشا میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ تو دیا کے پرتیک ہیں، آپ جو بھی کریں اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جاؤ تم سب کو क्षमा کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑ میں سارے مکہ باشیوں کو क्षमा کر دیا، جنہوں نے پورے 13-15 کئی سالوں تک جو ہے تکلیفیں دی تھی، سب کو ایک چھڑ میں क्षमा اور معاف کر دیا، الحمدللہ۔ اور اللہ کا دین اسلام جو شروع سنسار سے چلا آ رہا، جو آدم علیہ السلام کا دین ہے، پوری دنیا میں پھیلا۔
جو یہ پدبھرشٹ ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے تھے، یہ اہنکاری اور ابھیمانی لوگ، یہ سب کے سب جو ہے خاک میں مٹی میں مل گئے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان اب فوج در فوج، سموہ در سموہ، گروہ در گروہ، گروپ در گروپ اسلام دھرم میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی سنکھیا بڑھنے لگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام میں اس میں یعنی اپنا پرتھم اور آخری حج کیا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، وہ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور حج کر کے پھر واپس آپ مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں پھر آگے کی زندگی انشاءاللہ کل کے پارٹ میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون سے پاٹھ اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔